ہمارا لیڈر ابھی بھی بے گناہ جیل میں بیٹھا ہوا ہے صرف اس لیے کہ یہ ملک رول آف لا پہ نہیں چلتا۔ رول آف لا کیا ہے؟ خان صاحب نے آسان بول دیا تھا، دو نہیں ایک پاکستان۔ مالدار کے لیے الگ قانون، مائک بند ہو گیا، چلو خیر میں ویسے بونچا بولتی ہوں، غریب کے لیے دوسرا قانون، یہ نہیں ہو سکتا۔ میں جب جیل گئی تھی اڈیالہ، اس کو تو اب تقریباً 6-7 مہینے ہو گئے، تو پہلا دوسرا دن جب گزر گیا تو میں نے پوچھا کسی سے کہ یہاں پہ اور کوئی صاحب نصاب خواتین ہیں، کوئی پڑھے لکھے لوگ، کوئی مطلب جن کو ہم جانتے ہو نا، جن کے ساتھ بلے پڑے ہوں۔ تو آگے سے مجھے جواب دیتے کہ جی الحمدللہ جیل میں صرف غریب آتے ہیں، مالدار کوئی نہیں آتا۔ تو یہ آپ کے ملک کا حال ہے کہ ساری سزائیں غریبوں کے لیے ہیں، ساری تکلیفیں غریبوں کے لیے، اور اس لیے میں رول آف لا کا ایک ٹاپک ڈسکشن کروں گی آپ کے ساتھ، صرف سوچ کے لیے۔ جو آپ میں سے نوجوان ہیں پلیز یہ یاد رکھیے گا کہ رول آف لا کا ڈائریکٹ امپیکٹ ہوتا ہے اکنامک ایکوالٹی پہ، معاشی ایکوالٹی۔ کماتے آپ ہیں، ٹیکسز آپ دیتے ہیں، اس کے مہنگے جوتے کون خریدتا ہے؟ تھینک یو ویری مچ۔ ایک اور بھی ہے، وہ بھی خریدتا ہے۔ ایشو یہ ہے کہ 76 سال عام پاکستانی، میں اور آپ سب ٹیکس پیئر ہیں، ہم کماتے ہیں اور ہم کھلاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب ہمارے جتنے اس وقت سینئرز، ہمارے لیڈرز، ہمارے دوست، جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، سب کو سلام۔ نہ مجھ میں علی محمد صاحب والی انرجی ہے اور نہ مجھ میں بیرسٹر صاحب جتنی اونچی آواز، تو میں اسی ٹینور سے اور ٹون سے بات کروں گی، برا مت مانیے گا۔ الیکشن میں بہت چیخ لیا، بیٹھ گیا۔ الحمدللہ بہت عزت فیل ہو رہی ہے یہاں آ کے۔ میں بھی آپ کی طرح وکیل ہوں، پریکٹس نہیں کرتی کیونکہ لائسنس کے پیسے نہیں بھرے، اور یہ پورے الیکشن چندے مانگ کے ہم نے کیا ہے، تو انشاءاللہ یہ میں لائسنس کے پیسے بھی بھر دوں گی، تو پھر آپ کے ساتھ عدالتوں میں ہی نظر آؤں گی اگر پارلیمنٹ کے اندر نہیں چھوڑا، جو حالات اسی طرح لگ رہے ہیں۔ دو چار باتیں آپ سے کرنی تھی۔ دیکھیں آج ہمارا ٹاپک تھا رول آف لا۔ آپ سب پریکٹسنگ وکلاء ہیں، میں آپ کو کیا لیکچر دوں گی، لیکن جس جدوجہد سے ہم گزر رہے ہیں ایٹ لیسٹ اس کی تھوڑی سی جھلک آپ کے ساتھ شیئر کر لوں، کیونکہ یہ جو ہمارا مقصد ہے وہ صرف ایک مقصد ہے۔ ہم ہمیشہ پشتوں میں کہتے ہیں کہ مال دا خدید ہے، یہ جو کچھ بھی ہے سب اللہ کا ہے، چاہے ہمارے جانیں ہیں، چاہے ہمارے مال ہے، چاہے ہماری عزت ہے یا زندگی ہے۔ تو ہم جو اس وقت یہاں کھڑے ہیں آپ کے ساتھ یا عدالتوں میں یا خان صاحب کے ساتھ، یہ صرف اس ملک پاکستان کے لیے کھڑے ہیں، ہمارے اس سے بڑا کوئی مطلب نہیں ہے۔ الحمدللہ اس میز پہ آپ کی جو فرنٹ روز ہیں، یہ سارے لوگ صاحب نصاب ہیں، ان کے گھر ہیں، ان کا پیسہ ہے، ان کی عزتیں، ان کی اولادیں ہیں، ہمارے خان صاحب کی طرح اللہ نے ان کو نوازا ہوا ہے۔ لیکن اگر ان لوگوں نے اپنے گھروں کی بے حرمتی برداشت کی، اپنے اوپر جیل برداشت کی، ہمارا لیڈر ابھی بھی بے گناہ جیل میں بیٹھا ہوا ہے صرف اس لیے کہ یہ ملک رول آف لا پہ نہیں چلتا۔ رول آف لا کیا ہے؟ خان صاحب نے آسان بول دیا تھا، دو نہیں ایک پاکستان۔ مالدار کے لیے الگ قانون، مائک بند ہو گیا، چلو خیر میں ویسے بونچا بولتی ہوں، غریب کے لیے دوسرا قانون، یہ نہیں ہو سکتا۔ میں جب جیل گئی تھی اڈیالہ، اس کو تو اب تقریباً 6-7 مہینے ہو گئے، تو پہلا دوسرا دن جب گزر گیا تو میں نے پوچھا کسی سے کہ یہاں پہ اور کوئی صاحب نصاب خواتین ہیں، کوئی پڑھے لکھے لوگ، کوئی مطلب جن کو ہم جانتے ہو نا، جن کے ساتھ بلے پڑے ہوں۔ تو آگے سے مجھے جواب دیتے کہ جی الحمدللہ جیل میں صرف غریب آتے ہیں، مالدار کوئی نہیں آتا۔ تو یہ آپ کے ملک کا حال ہے کہ ساری سزائیں غریبوں کے لیے ہیں، ساری تکلیفیں غریبوں کے لیے، اور اس لیے میں رول آف لا کا ایک ٹاپک ڈسکشن کروں گی آپ کے ساتھ، صرف سوچ کے لیے۔ جو آپ میں سے نوجوان ہیں پلیز یہ یاد رکھیے گا کہ رول آف لا کا ڈائریکٹ امپیکٹ ہوتا ہے اکنامک ایکوالٹی پہ، معاشی ایکوالٹی۔ کماتے آپ ہیں، ٹیکسز آپ دیتے ہیں۔ ایشو یہ ہے کہ 76 سال عام پاکستانی، میں اور آپ سب ٹیکس پیئر ہیں، ہم کماتے ہیں اور ہم کھلاتے ہیں، لیکن جس کو کھلا رہے ہیں وہ پیسے باہر لے کے جا رہے ہیں۔ چلو ٹھیک ہے، باہر لے کے انویسٹ کر دیا، انویسٹ بھی نہیں کیا، اپنے لیے گھر خرید لیے۔ خان صاحب کا گناہ صرف اتنا ہے، دو گناہ خان صاحب کے، ایک تو انہوں نے اقوام متحدہ میں لا الہ الا اللہ کہنے کی جرت کی تھی، اس کی ان کو سزا ملی، اور اس کا میرے پاس ثبوت ہے۔ کبھی انشاءاللہ اللہ موقع دے گا، وہ وقت آئے گا کہ میں کھل کے وہ بات کر سکوں کہ کون خان صاحب سے اس بات پہ کون ناراض ہے کہ اس نے لا الہ الا اللہ کہنے کی جرت کیسے کی۔
52 मुसलमान ममालिक हैं OIC में, किसी ने आज तक हिम्मत नहीं की अक़वाम मुत्तहिदा में ये लफ्ज़ बोले, उसने बोला। आगे से वो बोलते हैं कि लेकिन ग़ुलामी 76 साल बाद ग़ुलामी एक्सेप्ट करना हो ही नहीं सकता। ये जो पाकिस्तानियों ने अपना खून दे दे के पाकिस्तान बनाया था, इस दिन के लिए बनाया था। किधर गई इक्वालिटी बिफोर द लॉ? अली को आई थिंक 8-10 दफ़ा लेके गए, असद कैसर साहब को पता नहीं 100 दफ़ा लेके गए, मुझे तो 2 दफ़ा ही लेके गए, एक दफ़ा जेल, एक दफ़ा कहीं और घुमा दिया। बात इसकी नहीं है। मैं तो अल्लाह का शुक्र करती हूँ मैं जेल गई हूँ, क्योंकि जेल एक रेस्ट हाउस बन चुका है गरीब और मजबूरों के लिए, जो 30,000 रुपए के लिए चोरी करते हैं। जो 30 अरब चोरी करते हैं उसको प्राइम मिनिस्टर बना देते हैं, और जो 30,000 बेचारे चुराता है उसको मार देते हैं। हमने सिर्फ एक काम करना है, हमने किसी से नहीं झगड़ना, हमने किसी को गलत अल्फाज नहीं कहने, हमने सिर्फ वो याद रखना है जो हमारा अल्लाह, हमारा रसूलुल्लाह अलैहि सलाम, हमारे कायदे आज़म और हमारे खान साहब ने हमें कहा है। सेहत कार्ड का इंतज़ार ना करना पड़े, हमारे पास अस्पताल हो, हमारे पास स्कूल हो, हमारी बच्चियां स्कूल जाएं, हमारे नौजवान, नौकर का बेटा नौकर, ड्राइवर का बेटा ड्राइवर, बावर्ची का बेटा बावर्ची। ये लोग ये रवायत ज़िंदा करना चाहते हैं और खान साहब इसको नहीं रहने देंगे। मैं इस आखिरी बात पे ख़त्म करती हूँ। हमारे एक बहुत सीनियर MNA थे, अब अल्लाह उनको बख्शे, नून लीग से थे। उन्होंने मुझे एक दफ़ा असेंबली में बोला कि हमें आपसे नफ़रत इसलिए है कि वो पाकिस्तानी में इक्वालिटी चाहता है, इक्वालिटी बिफोर द लॉ। तो पूछा कि इसमें बुरा क्या है? तो आगे से कहते हैं कि देखें, मुझे अल्लाह ने चौधरी पैदा किया, और वो एक बंदा हमारा आज इस MNA बैठा हुआ था बगल में, कहता है इसको अल्लाह ने कमी कमीन पैदा किया। मुझे तो कमी कमीन का मतलब भी नहीं पता था कि कमी कमीन क्या होता है। कहता है मैडम मैं चौधरी हूँ, ये गरीब है, इसको अल्लाह ने गरीब बनाया है, इसको अपनी औकात में रहना चाहिए। यही रीज़न है कि खान साहब से इन लोगों को नफरत है, और वो भी आपके दुश्मन नहीं है, दुश्मन हम अपने खुद हैं। कभी आपने सुना है कि कोई अमेरिका का कांग्रेसमैन बिक गया, अमेरिका का सेनेटर बिक गया, UK हाउस ऑफ कॉमन्स में कोई बिक गया, और यहाँ हम भेड़ बकरियों की तरह बिक जाते हैं? ये मेरे जितने यहाँ कॉलीग्स बैठे हैं, हम सब के साथ हर किस्म का काम हुआ है कि इस बंदे गुनहगार बच्चे बढ़ जाएंगे तो मैं इंशाल्लाह अल्लाह मुझे संभालेगा। मुझे लोगों के लिए बेहतरी चाहिए, अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।